مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام جس کا نام مسجد اقصی ہے۔ مسجد اقصی یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے اور یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جہاں ہزاروں فرزندان اسلام اپنے مالک کے حضور اپنی نیاز بندیاں پیش کرتے ہیں، پیشانیاں جھکانے آتے ہیں، اور یہ مکہ المکرمہ سے 1300 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ مسجد اقصی یروشلم جو ہے نا واقع ہے۔ حدیث کے لفظ سے 3 مسجدوں کی طرف سفر کرنا باعث برکت ہے۔ سنیے گا، ایک فرمایا مسجد کعبہ، مسجد نبوی، اور تیسرا فرمایا مسجد اقصی۔ اس کی طرف سفر کرنا باعث برکت۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور فرماتے مسجد اقصی میں نماز ادا کرو۔ عرض کی کہ اگر کوئی وہاں پہنچنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو حضور فرماتے وہاں کی قندیلوں میں تیل ہی بھیج دیا کرو، وہاں کی قندیلوں کے لیے تیل ہی بھیج دیا کرو۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، اچھا حضور ایک شب مسجد میں تشریف لائے تو مسجد کو روشن دیکھا تو حضور نے فرمایا یہ روشنی کس نے کی ہے؟ تو عرض کیا کہ حضور تمیم داری شام سے قندیلیں لائے تھے اور انہوں نے روشن کی ہیں۔ تمیم داری کو بلایا گیا، حضور فرماتے ہیں کہ تمیم جس طرح تو نے مسجد کو روشن کیا، اللہ تیری دنیا کو بھی روشن فرما دے اور آخرت کو بھی روشن فرما دے۔ جو مسجدوں کو روشن کرتے ہیں، چراغ جلاتے ہیں، مسجد کی خدمت کرتے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ ان کی دنیا آخرت جو ہے وہ روشن فرما دے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسجد اقصی سے عمرہ یا حج کا احرام باندھے، بہت بڑی بات، آپ کی طبیعت روشن ہو جائیں گی یہ بات سن۔ فرمایا کہ جس نے مسجد اقصی میں عمرے کا یا حج کا احرام باندھا اور باندھ کر کے اللہ کے گھر مسجد حرام میں آئے اور وہاں عمرہ حج کیا، تو فرمایا اللہ اس کے پچھلے بھی گناہ معاف فرما دے گا اور بعد والے بھی گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ مسجد اقصی، اور دعا کرو اللہ زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم یہ اعزاز اللہ ہمیں عطا فرمائے کہ احرام مسجد اقصی میں باندھے اور جا کر کے مسجد حرام میں یہ سعادت اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اور حضور نے مسجد اقصی کے بارے میں فرمایا کہ وہاں کی قندیلوں کے لیے تیل بھیج دیا کرو۔ تمیم داری کو فرمایا اللہ تیری دنیا کو بھی روشن فرمائے، تیری آخرت کو بھی روشن فرمائے۔ یہ مسجد کی محبت سکھائی گئی، اور حضور فرماتے ہیں کہ جس نے تیتر کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد تعمیر کی تو فرمایا اللہ اس کو جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ حضرت عثمان غنی سے روایت ہے نا، حضور نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کی اللہ جنت میں اس کا محل تعمیر فرمائے گا۔ اچھا یہ ان لوگوں کے لیے اعزاز جو مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بھی اعزاز رکھا جو مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ تعمیر کرنے والوں کے لیے اعزاز کہ جنت میں محل، اور جو مسجد کو آباد کرتے ہیں ان کے لیے اعزاز کیا ہے؟ مسجدوں کی حالتیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکے۔ تو مسجد دیکھیے یہ بہت بڑی تو نہیں ہے، چھوٹی سی مسجد ہے محلے کی، لیکن محلے میں بسنے والے بھی بہت سارے ہیں، لیکن نماز کا ٹائم اتنے لوگ نہیں آتے۔ تو لیکن جو مسجد کو آباد کرتے ہیں، جو مسجد میں جن کا آنا جانا ہے، یہ روایت سنیں گے تو آپ کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ سنیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد میں اس کا آنا جانا ہے، مسجد میں آنے جانے کا عادی ہے، حی علی الصلاۃ کی صدائیں فضا میں گونجی، کام چھوڑا، اللہ کے گھر مسجد میں آ گیا۔ فرمایا جس شخص کو دیکھو کہ اس کا مسجد میں آنا جانا ہے
تو میرے نبی فرماتے اس کے ایمان کی گواہی دے دو، اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ اور اللہ فرماتا ہے اللہ کی مساجد کو صرف وہی شخص آباد کرتا ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لایا۔ یہ آباد کرنے والوں کے لیے اعزاز ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو سعید سے رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرمایا کہ جس نے مسجد کو پسند کیا اللہ اس کو پسند کرے گا، جو مسجد سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ اور آگے ایک روایت کے لفظ عائشہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا محلوں میں مسجدیں بنائیں اور انہیں خوشبودار بھی رکھیں۔ مسجد بنانے کا حکم دیا اور بنا کر کے فرمایا اسے خوشبودار بھی رکھو، اس کی صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھو۔ وہ ایک سیاہ رنگ کی بڑھیا تھی، مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، اللہ اکبر، اس کا وصال ہو گیا۔ حضور نے ایک دن صحابہ سے پوچھ لیا آج کل وہ بڑھیا نظر نہیں آ رہی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی۔ عرض کی حضور اس کا تو وصال ہو گیا، وہ دنیا سے چلی گئی۔ تو حضور فرماتے آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ صحابہ نے عرض کیا حضور آپ کا وقت قیمتی ہے، اور وہ ایک عام سی معمولی سی بڑھیا تھی، عام سی بڑھیا تھی۔ تو حضور فرماتے ہیں تم اسے عام سی بڑھیا کہہ رہے ہو، وہ اللہ کے گھر مسجد کی صفائی کرتی تھی۔ اور حضور فرماتے ہیں مجھے اس کی قبر تک لے جایا جائے، اور میرے نبی نے وہاں جا کر کے اس کے لیے دعا فرمائی۔ مسجد میں آؤ اور مسجد کی صفائی ستھرائی کا بھی انتظام رکھو۔